السلام علیکم ناظرین، آج ملک کا 28 رمضان ایم پی کے نیوز کے ساتھ میں بلال کمال رمضان کی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہمارے بہت ہی معزز مہمان، ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرواتا ہے جناب احمد رضا قادری صدیقی صاحب اور جناب بہت پیارے قاری وسیم نقشبندی صاحب، بہت ہی پیارا پڑھنے والے قاری شاہد صاحب کے شاگرد رشید میں ہیں، ان سے بھی کلام سنیں گے۔ اس سے پہلے آج 28 رمضان گزر گئے لیکن ہمیں کچھ خبر نہ پہنچی۔ رمضان ایک طرح سے آیا اور ہوا کی طرح چلا گیا۔ ہم کچھ عمل نہیں کر پائے جس حد تک ہمیں کرنے چاہیے تھے، لیکن شکر ہے کہ دوسرے مہینوں کی نسبت رمضان میں جس طرح مسجدوں کی رونقیں آباد ہوتی ہیں، مسجدیں کچا کچ بڑی ہوتی ہیں، کاش کے 12 مہینے اسی طرح مسجدوں کی رونق، اور تب ہم اصل مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ ناظرین، رمضان شریف آیا اور اس میں بہت کچھ سکھا کر چلا گیا، خصوصی طور پر جو فطرانہ اسلام نے سب سے پہلے مظلوموں کو اٹھایا۔ مظلوموں کی بات کرنے والا دین اسلام تھا۔ فطرانے کا ناظرین، اگر ایک نظام خالی زکوٰۃ کا نظام پاکستان میں ٹھیک ہو جائے تو یہ میں دعویٰ کرتا ہوں ایک بھی غریب نہیں بچے گا۔ ادھر پاکستان میں زکوٰۃ دینے والے خود لے رہے ہیں تو ادھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ ایک نہ ایک طرح اس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آئیے ہمارے بہت ہی پیارے ثناخان آقا کی ثناخانی، میرے آقا کی تعریف کیا ہے ناظرین۔ حضرت بلال سے روایت ہے کہ ایک دن، تب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہ ایک دن مجھے سخت بخار تھا، میں بخار کی حالت میں تھا۔ ناظرین، حضرت بلال وہ غلام ہیں جن پر ان کے سرداروں نے بہت ظلم کیا۔ سرداروں نے ایسا ظلم کیا کہ وہ برداشت سے بھی باہر تھا، لیکن وہ حق پہ ڈٹے رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کی زبان پر جاری رہا۔ ناظرین، حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے سخت بخار تھا، میرے مالک نے مجھے جو کے دانے دے دیے اور کہا کہ اس کو پیسو، اس کو پیسو۔ میں نے دوائی کھائی اور پتہ نہ چلا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ ادھر سے مالک آ گیا، اس نے کمبل کھینچا، میں بخار کی حالت میں تھا، اور اس نے کہا کہ اب تیری سزا یہ ہے تو کھلے میدان میں جا کر اس کو بیچے گا۔ میں کھلے میدان میں بیٹھ گیا، ادھر سے میری سسکیوں کی آواز میرے آقا نے سنی۔ میرے آقا نے دستک دی، پوچھا بلال کون؟ کہا ادھر بہت آتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں ادھر بہت آتے ہیں، سب حال پوچھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن میرے غم کا کوئی نہیں سوچتا۔ سب سوچتے ہیں مظلوموں کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ہمیں ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ اتنی بات سنی میرے آقا جانے لگے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا تم بھی چلے گے دوسروں کی طرح میرا دکھ سن کر۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد میں نے دیکھا میرے آقا دودھ کا پیالہ اور ساتھ کھجورے لے کر آ رہے تھے۔ دور سے دیکھا تو ایک طرف دل میں پیار آیا کہ نہ جانے یہ کون ہیں کہ جن کو غلاموں کی اتنی فکر ہے۔ دودھ کا پیالہ پیا اور کہا کہ بلال تم بستر میں آرام کرو۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ جو کے دانے نہ پیسے تو میں غلام تو آقا میرا وہ تو مجھے مار ڈالے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا بلال تم آرام کرو، میں تمہارے سارے دانے پیستا ہوں۔ میرے آقا دانے پیستے رہے ساری رات، 2 دن اس طرح ہی گزر گئے۔ تیسری رات حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ جو اتنا غریبوں کا ہمدرد ہے وہ آقا کا اللہ کا آخری رسول ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آئیے اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رسول مقبول پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کا لکھا ہوا کلام کی فرمائش ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہونا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا
गाना है اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پان لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پان لگانا سر محشر جیسا ہے نصیرہ سارے تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ سارے تو پرانا ہے پیش کر رہے تھے اسی کے ساتھ ایک بریک کے ساتھ بعد حاضر ہونا ہے انشاءاللہ کہیں نہ